السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج مالا کی ایپیسوڈ نمبر 55 ہے اور آخری حصہ چل رہا ہے جس کا نام ہے استنبول۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں یہ ہوا تھا کہ ماہر کی جو ہے انگیجمنٹ ہو گئی تھی زارا کے ساتھ، وہ بتاتے ہیں، اور ہلال جو ہے وہ گم ہونے کا ناٹک کرتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں تو چینل پہ جا کر سن سکتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کو میں کرنے لگی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کی روشنی سارے شہر پہ سنہری افشاں کی طرح بکھری تھی، لیکن جب یہی روشنی بلت میں بکھرتی تو کوسوں قزاق کے زروں میں تبدیل ہو جاتی۔ بلت ایک رنگ برنگا سا علاقہ تھا۔ عمارتیں کندھے ملائے کھڑی تھیں اور سب کے اپنے اپنے رنگ تھے، سرخ، نیلے، گلابی، نارنجی، سبز۔ گول پتھروں سے بنی گلیوں کے دونوں جانب بنی کوسوں قزاق کے رنگوں کو خود پر لپیٹے عمارتیں، وہ گھر بھی تھے، اپارٹمنٹس اور سیاحوں کے ہوٹلز بھی۔ اکثر عمارتوں کے دامن میں کیفے بنے تھے جن کے فرنٹ کھلے تھے، سامنے کو چھجا لٹکائے، باہر کرسیاں میزیں بچھائے بھاپ اڑاتی چائے کی خوشبو میں بسے۔ ان میں ایک فیروزی عمارت بھی تھی جس کی دیواریں اور چھت اپنی ہمسایوں سے ملتی تھی۔ وہ 4 منزلہ تھی اور ہر منزلہ کی سلاخ دار کھڑکی کے باہر کی طرف خوشنما پھولوں کے گملے دکھائی دیتے تھے۔ چوتھی منزل کی کھڑکی میں مالا کھڑی تھی، دونوں پٹ کھولے، صبح کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی۔ یہاں سے اسے نچلی گلی اور رنگ برنگی عمارتیں دکھائی دیتی تھیں، گلیوں میں ٹہلتے لوگ، ہلکا پھلکا ٹریفک، آوارہ بلیاں اور کتے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ 1 2 3۔ ایک نیا دن اس کے سامنے تھا۔ بدر کے جانے کے بعد ہر نیا دن شروع کرنا مشکل ہوتا تھا، ہر نئی رات تکلیف دیتی، ایک مشکل اور سہی، ایک تکلیف اور سہی۔ وہ اس نئے دن میں، اس نئے شہر میں تنہا تھی، اسے بدر کو تنہا ہی ڈھونڈنا تھا۔ وہ وعدہ خلاف شخص اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اس نے کھڑکی بند کی، چٹکنی چڑھائی، پردہ کھولے رہنے دیا کہ اندر کی طرف وہ اپنے سرسبز گملے سیٹ کر چکی تھی۔ ان کو روشنی درکار تھی۔ پھر پلٹ کے کمرے کو دیکھا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، دیواروں پر چند آئریشی پینٹنگز آویزاں تھیں، ایک کوئن سائز پلنگ، لکڑی کا فرش، ایک کرسی میز، دیوار پر نیلی ترکش انک کا وال ہینگنگ۔ باہر ایک چھوٹا سا لیونگ روم تھا جس میں ایک اوپن کچن بنا تھا۔ یہ اگلے چند ہفتے کے لیے اس نے کرائے پہ لیا تھا کہ وہ ہوٹل میں رہنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اس اسٹوڈیو اپارٹمنٹ سے اسے اسلام آباد میں ماموں کا گھر یاد آیا، جہاں وہ چند برس بطور پیئنگ گیسٹ رہی تھی، جہاں وہ ماں کو چھوڑ کے گئی تھی۔ کیا یہی اس کی سزا تھی؟ اس نے ماں کو چھوڑا تو بدر؟ اوہ مالا، ایسے مت سوچو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور سنگھار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آئینے میں اس کے سامنے ایک صاف رنگت اور شفاف جلد کی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، سیاہ ہائی رائز پینٹس پر سفید بلاؤز، گردن میں بندھا سفید سیاہ سلک سکارف اور بازوں پر تہہ کر کے سفید کوٹ کے باہر اب ٹھنڈ زیادہ ہونے لگی تھی۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیر کے نادیدہ گرہیں سلجھائیں۔ پھر انگلیاں ٹھہر گئیں۔ آئینے میں ایک اور منظر ابھرنے لگا، کسی سفید دھوئیں کی طرح، یہاں تک کہ وہ سارے پہ چھا گیا اور وہ سفید مرگولوں میں گم سی ہو گئی۔ 2.5 ماہ پہلے، بدر کی گمشدگی کے 2 ہفتے بعد، وہ ایک سرمئی دیواروں والا کمرہ تھا۔ قطار میں بوت بنے تھے، ہر بوت کے وسط میں ایک شیشے کی دیوار تھی اور دونوں جانب ٹیلی فون ریسیور اپنے کریڈلز پر رکھے تھے۔ ہر بوت کے ایک طرف ایک انسان بیٹھا تھا، کوئی روتے ہوئے، کوئی اسپاٹ چہرے سے دوسری جانب بیٹھے نارنجی لباس والے قیدی سے ملاقات کرتے ہوئے ریسیور کان سے لگائے کچھ کہہ رہا تھا۔ مالا ایک بوت پر بیٹھی یکٹک شیشے کی دیوار کے پار خالی کرسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ گلابی تھیں، گیلی، آنسو پلکوں پر ٹھہرے تھے اور چہرے پر دائیں بائیں بہت سے دانے ابھر رہے تھے۔ ہاتھ دونوں گود میں رکھے تھے۔ بار بار برقی دروازوں کے پینلز پر کارڈ سوائپ ہونے کی آواز سنائی دیتی، دروازے کھلتے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔
یہ قید خانے اور باہر کی آزاد دنیا کے درمیان کا ایک برزخ تھا جہاں ملاقات کروائی جاتی تھی۔ سامنے والی کرسی پر سانولا ہاتھ رکھا گیا، اسے ذرا پیچھے کیا، پھر وہ بیٹھا۔ سپاٹ چہرہ، نارنجی جمپ سوٹ، بڑھی ہوئی داڑھی، چھوٹے بال، آنکھ کے نیچے نیل کا نشان، بازوں پر چند ٹیٹو بنے تھے جو پہلے وہاں نہ تھے۔ آستینیں اونچی تھیں جن سے وہ دکھائی دیتے تھے۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے زیاد سلطان نے ریسیور اٹھایا، پھر ریسیور میں بولا۔ آواز سنائی نہ دی، ہونٹ ہلتے دکھائی دیے۔ مالا آگے بڑھی، شیشے کے پار سے اس کو اپنی زخمی نظروں سے دیکھا۔ تم نے کیا ہے یہ سب؟ آنسو گلے میں پھنسنے لگے۔ زیاد نے ریسیور کی طرف اشارہ کیا، وہ پیچھے ہوئی، ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ کیسے خیال آیا میرے اتنا برس بعد؟ آواز میں طنز تھا لیکن شیشے کے پار دکھائی دیتا چہرہ سپاٹ تھا۔ یہ تم نے کیا ہے؟ اب کیا کیا ہے میں نے؟ اس نے آنبرو اکٹھے کیے۔ بدر! الفاظ آنسو اور غصے میں ٹوٹ گئے۔ ساتھ والے بوتھ پر ایک لڑکی آن بیٹھی تھی، ریسیور کان سے لگائے وہ فرانسیسی زبان میں تیز تیز کچھ کہہ رہی تھی۔ آواز میں خوشی کی رمق تھی۔ یاد کے تاثرات ہلکے سے بدلے، ایک سایہ چہرے سے گزرا، کندھے ڈھیلے ہوئے۔ ہاں، میرے وکیل نے بتایا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ دنیا میں کیوں لائی تھیں اس کو جب اس کا خیال نہیں کر سکتی تھیں؟ زیاد، مجھے بتاؤ، یہ تم نے کیا ہے نا؟ زیاد سلطان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دنیا کا ہر جرم میرے اوپر مت ڈالا کرو کشمالہ، وہ میرا بیٹا نہیں تھا، نہ میں اسے دنیا میں لانا چاہتا تھا، لیکن اگر اس کو مارنا ہوتا تو تمہارے ساتھ مرنے دیتا۔ مرا نہیں ہے وہ۔ اس نے زور سے شیشے پر ہاتھ مارا۔ سرخ آنکھوں سے آنسو سے زیادہ اب شعلے نکل رہے تھے۔ کسی گارڈ نے پیچھے سے شش کہا۔ مالا نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ زیاد چونکا، آبرو اکٹھے ہوئے۔ میرے وکیل نے کہا تھا کہ تمہیں لاش بھی۔ وہ ٹھہرا، آواز دھیمی ہوئی۔ یعنی اس کی؟ جھوٹ ہے وہ اس کی لاش نہیں تھی، میں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہوں۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ ساتھ والی کرسی پر بیٹھی لڑکی اب آنسو اور خوشی سے کچھ کہہ رہی تھی، ایک ہاتھ وہ گلاس اسکرین پر جمائے ہوئے تھی۔ اس کے مقابل بیٹھے مرد نے بھی اپنا ہاتھ اس کے سامنے رکھا ہوا تھا، درمیان میں شیشے کی دیوار حائل تھی۔ زیاد چند لمحے پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھے گیا۔ کیا مطلب؟ یہ تم نے کیا ہے نا؟ تمہاری کوئی نیا گیم آج مجھے ہرٹ کرنے کے لیے، مجھے سزا دینے کے لیے؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی زیاد۔ تمہارا دماغ جل گیا ہے۔ وہ قدرے بیزار ہوا لیکن غیر آرامدہ سا تاثر آواز سے گیا نہیں۔ وہ میرا بیٹا نہیں تھا، نہ مجھے اس سے کوئی سروکار ہے۔ میں تمہاری دنیا سے بہت دور آ چکا ہوں، میں اس کی زندگی میں تھا نہ ہونا چاہتا ہوں۔ اس سے تم سے لینا ہوتا تو قانونی طریقے ہیں اس کے، دن کی روشنی میں لیتا، یوں نہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، لب بیچے گہرے سانس لیتی۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ وہ مر چکا ہے اور تم یقین نہیں کرنا چاہ رہی، نہ کرو، لیکن میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پھر وہ رکا۔ تمہیں یقین ہے وہ نہیں مرا اور کسی نے اسے اغوا کیا ہے؟ کہتے ہوئے اس کے چہرے پہ پہلی دفعہ ایک سایہ ابھرا، ایک بے چینی۔ مجھے یقین ہے وہ تم ہو یا کوئی اور، میں اسے ڈھونڈ لوں گی زیاد۔ وہ سایہ آ کے گزر گیا۔ زیاد سلطان نے سر جھٹک دیا۔ ڈھونڈو یا جو بھی کرو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ تمہارا بچہ تھا، تم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی ہوگا۔ اور تمہاری ماں؟ وہ چونکا، پھر چہرہ سرخ ہوا۔ مر چکی ہے وہ، معاف کر دو اس کو۔ ریسیور پر جمی گرفت مضبوط ہوئی، جیسے انگلیاں اندر دھنس جائیں گی۔ اور اس کی جگہ وہ خالی ہے یا کوئی اسے لے چکا ہے؟ زیاد کے تنے کندھے ایک دم ڈھیلے پڑے، لمحے بھر کے لیے جیسے اس کا سانس رک گیا، پھر اس نے سر جھٹکا۔ ناممکن، وہ سلسلہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ میں نے انگلی نارنجی جمپ سوٹ کے گریبان پر رکھی۔
میں نے بچوں کو اغوا کرنے کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اور وہ بچہ جس کو میں نے نہ دیکھا ہے نہ چھوا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے زور سے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا۔ مالا نے ایک شے اوپر اٹھائی۔ زیاد ٹھہر گیا۔ ایک ننھا کارڈ ہتھیلی میں رکھے شیشے کی دیوار سے لگایا، ایسے کہ کارڈ کے ایک طرف بنی تصویر اب زیاد کے سامنے تھی۔ 3 سال کا بچہ جو گود میں خرگوش اٹھائے ہوئے کیمرے میں دیکھ کے مسکرا رہا تھا، سانولی رنگت اور سبز آنکھوں والا بچہ۔ اب دیکھ لیا؟ زیاد سلطان جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کرسی سے اٹھتے اٹھتے جسم جیسے بے جان ہو گیا۔ گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ یہ بچہ کھو گیا ہے زیاد، اور اگر اس میں تمہارا ہاتھ ہے تو میں اس کا انتقام تم سے لوں گی۔ وہ یک ٹک تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے وہم سا ہوا کہ زیاد کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہیں۔ اور اگر تم کچھ جانتے ہو اس شخص کے بارے میں جس نے تمہاری ماں کی گدی سنبھالی ہے تو بتا دو، ورنہ تمہارے بچے کا خون بھی تمہارے ہاتھوں پہ ہوگا۔ وہ لمحہ آ کے گزر گیا اور ریسیور کان سے لگائے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہا نا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ تھک سے ریسیور رکھا اور پلٹ گیا۔ وہ بے جان قدموں سے اپنی کرسی سے اٹھی۔ ساتھ بیٹھی لڑکی آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے ایک چھوٹی سی تصویر اس آدمی کو دکھا رہی تھی۔ سیاہ سفید تصویر، الٹرا ساؤنڈ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے گلابی چہرے کے ساتھ رو رہا تھا۔ اس نے ایک بے جان سی نگاہ ان پہ ڈالی۔ گارڈ پیچھے کھنکارا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ کیا وہ کچھ جانتا ہے؟ وہ کریکشنل فیسلٹی کے پارکنگ سے کار نکالتے ہوئے کار فون آن کیے ہوئے تھی۔ اسکرین پرسنل لائر لکھا آ رہا تھا اور ایک مرد کی آواز گونج رہی تھی۔ معلوم نہیں وہ اچھا اداکار ہے۔ بدر کے قتل، اغوا، جلدی سے تصحیح کی کے وقت زیاد جیل میں تھا۔ وہ باہر کسی سے بھی یہ کروا سکتا ہے، اس کے پاس بہت ریسورسز ہیں۔ آپ کو یہ ممکنات دیکھنے ہوں گے کہ کرمنل جتنا سورسفل ہو جائے، جیل سے بیٹھ کے ہر چیز مینیج نہیں کر سکتا۔ دوسرا، زیاد سلطان کی جیل سے جو خبریں ملتی ہیں ان کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس کو دنیا سے دلچسپی رہی ہے۔ مثلاً وہ عجیب سا ہو گیا ہے، وہ کسی سے لڑتا نہیں ہے، کوئی اس کو مار دے تو بھی اپنا دفاع نہیں کرتا، وہ خود کو سزا دے رہا ہے۔ وہ صرف 2 کام کرتا ہے، خاموش رہتا ہے یا اپنی کتاب لکھتا ہے۔ وہ واقعی یہ کتاب لکھ رہا ہے جس کو وہ اپنے وکیل کے حوالے کرتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے وکیل کے سوا کسی سے نہیں ملتا، اور میں نے سنا ہے کہ آواز دھیمی ہوئی، اس کو حکومت کی طرف سے ایک پیشکش کئی ماہ سے موصول ہو رہی ہے۔ کیسی پیشکش؟ وہ چونکی آپ جانتی ہیں یہ نارتھ امریکہ ہے، یہاں حکومتی استغاثہ کسی بھی مجرم کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے معلومات کے بدلے میں۔ زیاد کے پاس ایک اہم کرمنل کے بارے میں معلومات ہیں۔ اگر وہ اس انفارمیشن کو استغاثہ کو بتا دے اور انفارمیشن درست نکلے تو حکومت زیاد کے ساتھ ڈیل کر لے گی اور اس کی سزا کے آخری 2 سال معاف ہو جائیں گے اور کل ہی رہا ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا سانس تک رک گیا۔ آج بھی وہ آدمی اس کے اعصاب پہ ایک عجیب سا خوف طاری کرتا تھا۔ شیشے کے بوتھ کے پیچھے بیٹھا آدمی نہیں، آزاد ہوا زیاد سلطان۔ یہ آئے دن ہوتا ہے، کرمنلز پولیس کے انفارمنٹ بن جاتے ہیں اور ایسی اپنی سزا کم کروا لیتے ہیں۔ پھر زیاد ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہے اور خود کو سزا دے رہا ہے، شاید نادم بھی ہے۔ وہ کبھی نادم نہیں ہو سکتا، اسے جانتی تھی۔ بہرحال وہ بیوقوف نہیں ہے۔ بہت سے مجرم سزا کاٹنا پسند کرتے ہیں بجائے انفارمنٹ بننے کے، کیونکہ جن کی وہ مخبری کرتے ہیں باہر نکلتے ہی وہ لوگ ان کو مار دیتے ہیں۔ اسی لیے حکومت ان کے ساتھ ڈیل کر لیتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ دن نہیں جئیں گے۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتی رہی، ذہن الجھ سا گیا تھا۔ اگر زیاد سلطان نے بچے کو اغوا کرنا ہوتا، بالفرض آپ کو تکلیف دینے کے لیے، تو وہ سب سے پہلے آزاد ہونے کا انتظار کرتا یا انفارمنٹ بن کے خود کو آزاد کرواتا۔ یہ سب کر کے اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ابھی تو اس کی 2 سال کی میعاد رہتی ہے۔ آئینے میں پہلے دھواں چھٹنے لگا۔ مالا نے سر جھٹکا، ماضی غائب ہو گیا۔ وہ بلد کے اپارٹمنٹ میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، تیزی سے بالوں میں انگلیاں چلائیں، کوٹ پہنا، ایک نگاہ خود پہ ڈال کے وہ باہر نکل گئی۔ دروازہ لاک کیا۔ ایک ہمسایہ سیڑھیاں چڑھتا آ رہا تھا، اسے دیکھ کے مسکرایا۔ وہ بھی مسکرا کے سڑکوں کو ہم دیتی زینے اترنے لگی۔ اس عمارت میں لفٹ نہیں تھی۔ باہر ایک روشن صبح اس کی منتظر تھی۔ سرمئی پتھروں سے بنی سڑک نیچے ڈھلان کی طرف جاتی تھی۔
चंद लोग फुटपाथ पर चल रहे थे। डॉग वॉकर्स कुत्तों को टहलाने निकले थे। वो जेबों में हाथ डाले सड़क किनारे चलने लगी। रंग बिरंगी इमारतों की बैल्कोनियों पर खिड़कियां खुल रही थीं, अंदर से आवाज़ें सुनाई देती थीं। हर तीसरी चौथी इमारत के ग्राउंड फ्लोर के फ्रंट पर एक कैफ़े बना था। गली के मोड़ पर एक नारंगी इमारत थी। उसका एक हिस्सा गली के इस जानिब था और दूसरा एल शेप में मुड़ते मोड़ के दूसरी जानिब। फ्रंट पर नारंगी कैफ़े बना था। नारंगी मेज़ कुर्सियाँ, एक नारंगी स्कूटर, साथ ही नारंगी रोड ब्लॉक का साइन। उसके मालिक को नारंगी रंग बहुत पसंद था शायद। शीशे के दरवाजे अंदर की तरफ पूरे खुले थे। नारंगी चौखट जामनी बोगनवेलिया के फूलों से सजी थी। वो उसके सामने रुक गई। उसे माँ के घर के दरख्त याद आए, वो भी ऐसे ही थे। शॉप अंदर से गर्म थी। तुर्किश कहवे, क्रोसॉन्ट और सिमट की खुशबू नाक से टकराई। अभी वह कितान में खड़ी अपने नाश्ते के ऑर्डर के इंतज़ार में थी जब मोबाइल थरथराया। माला ने उसे जेब से निकाल के सामने किया। स्क्रीन रोशन पर गैर शनासा सा तुर्किश नंबर था। कशमाला हानिम, एक तेज़ मगर नाखुश सी नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। बोल रही हूँ, आप इस वक्त कहाँ हैं? चंद मिनट बाद वो बाहर एक नारंगी कुर्सी मेज़ पर बैठी थी। नाश्ते के नाम पे एक कॉफ़ी लिए वो उसका आखिरी घूंट पी रही थी। सामने आईपैड खुला रखा था। बार बार वो घड़ी देखती और फिर निगाहें आईपैड की जानिब मरकूज़ कर देती। उस पर एक रिपोर्ट खुली थी। चंद लम्हे के लिए बलद की रंग बिरंगी स्ट्रीट निगाहों के सामने से ओझल हो गई। नारंगी स्कूटर फ़िज़ा में घुल गया और उसकी जगह एक सुरमई सफ़ेद कमरे ने ले ली। 1 माह पहले, बदर की गुमशुदगी के 2 माह बाद। माबेना मुबीन ने दरवाज़ा खोला और चंद लम्हे चौखट पर खड़ी रही। कोट पहने, कोहनी पर ग्रोसरी के बैग्स लिए वो यकटक इस कमरे को देखे गई। ये माला का लिविंग रूम था। इसमें हर शय बिखरी हुई थी। लॉन्ड्री तयशुदा नहीं थी, ड्रायर से निकाल के एक सोफ़े पर रखी थी। कारपेट पर बदर के खिलौने का बास्केट उल्टा रखा था। उसकी कार्स हर तरफ फैली थी। एक सोफ़े पर टेक आउट बॉक्स रखा था, दूसरे पर वो आलती पालती किए बैठी थी। नाइट शर्ट और खुले पजामास पहने, बालों को कैचर में बांधे, चेहरे पर दाने लिए वो खटाखट लैपटॉप की कीज़ दबा रही थी। माही चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर गहरी सांस लेकर अंदर आई। जूते और कोट उतार के कैबिनेट में रखे, दरवाज़ा बंद किया। किचन तक आई, ग्रॉसरी के बैग्स काउंटर पर रखे। माला ने आहट पर निगाह उठा के उसे देखा, फिर वापस स्क्रीन पे झुक गई। तुम काम शुरू करने लगी हो? माही सरसरी सा पूछते हुए झुक के कार्ड समेटने लगी। मैंने तमाम जॉब्स बैकअप फ़ोटोग्राफ़र को दे दी हैं, मुझे सिर्फ बदर को ढूंढना है। माही के हाथ बदर की ट्रेन ट्रैक के टुकड़ों को समेटते हुए थमे, फिर गहरी सांस ली। चेहरा उठा के मलामत से उसे देखा, कहा कुछ नहीं। मैंने CBS से, कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी को 1 माह पहले ईमेल की थी। वह खुद से बताने लगी, आवाज़ में जोश था। बदर की गुमशुदगी से पहले जब मैं जॉब के लिए इस्तांबुल गई थी, वहाँ से वापसी पे बदर का पासपोर्ट खो गया था। तुमने बताया था। माही ही झुक के कारपेट से तमाम टॉयज़ उठा रही थी। यकीनन किसी ने उसे मेरे घर से चुराया था, यकीनन। माही ने गिला आमेज़ निगाह उस पर डाली, लेकिन बोली कुछ नहीं। टोकरी को पर्दे के पीछे रखा और खामोशी से टेक अवे बॉक्सेस उठाने लगी। मैंने बॉर्डर सर्विस को ईमेल लिखी। प्राइवेसी एक्ट के तहत मैं अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री मालूम कर सकती हूँ। मुझे एक फ़ॉरन BSF 745 देना था, वो मैंने फुल करके दे दिया था। माही अब कुशन दुरुस्त कर रही थी, फिर हाथ से सोफ़ों की शिकनें जोहार के बराबर की। एक रिमोट गद्दी के अंदर फंसा हुआ था, उसे निकाल के मेज़ पे रखा। और आज मुझे 30 दिन बाद, 30 डेज़ बाद बिला आखिर उनकी रिपोर्ट मिल गई है, बदर की ट्रैवल हिस्ट्री रिपोर्ट। अच्छा। माही जो लॉन्ड्री उठाने जा रही थी एकदम रुकी। लंबे सोफ़े के किनारे साइड टेबल पर 2 खाली कॉफ़ी मग रखे थे। एक में ताज़ा घूंट बचा था, दूसरे के किनारे पर कॉफ़ी के चंद कतरे बासी होकर सूख चुके थे। माही ने दोनों को उठाया और सिंक में जा के रखा। बदर ने अपनी गुमशुदगी वाले दिन कनाडा से एग्ज़िट किया है, अपने ही पासपोर्ट पर।
مالا گردن اٹھائے اسے دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ ماہی نے جھک کے ڈش واشر کھولا، وہ برتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ شاید مالا اسے چلانا بھول گئی تھی۔ وہ ڈش واشر بند کر کے سیدھی اٹھ کھڑی ہوئی تو ٹٹکی۔ مالا لیپ ٹاپ رکھ کے اب اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ننگے پیروں کی وجہ سے اسے چاپ نہیں سنائی دی۔ بدر نے کینیڈا سے ایگزٹ کیا ہے ماہی، وہ خوشی اور بے یقینی سے دہرا رہی تھی۔ اور 7 دن بعد ہمیں اس کی باڈی ملی تھی مالا، اس کا ڈی این اے میچ نہیں کرتا تھا ماہی۔ رزلٹ انکنکلوسیو تھا، انہوں نے کہا تھا دوبارہ ٹیسٹ کرنا ہوگا لیکن تم نے منع کر دیا تھا۔ وہ میرا بچہ نہیں تھا، میرا بچہ، ہر بچہ حلال نہیں ہوتا مالا، وہ زور سے مگ رکھ کے چلائی۔ ہر بچہ ہونے کے بعد نہیں ملتا، 48 گھنٹے تک بچہ نہ ملے تو وہ مر چکا ہوتا ہے۔ وہ جہاں تھی وہیں سخت رہ گئی۔ ماہی اس کے عین سامنے آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بچے مر بھی جاتے ہیں مالا، میرے 2 بھی مرے تھے، 2، انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی۔ ہر بچہ کھونے کے بعد نہیں ملتا، تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہے۔ اس کی آنکھیں ویسی ہی رہیں، خشک، البتہ لب بھیج گئے۔ اس نے انگلی اٹھا کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چلی جاؤ میرے گھر سے، وہ گھرائی۔ ماہی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے ان کے نام بھی رکھ لیے تھے، میں نے الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین پر ان کو دیکھا تھا، ان کی قبریں بھی ہیں۔ 3 سال ان کو نہیں پالا میں نے، لیکن ان کا غم بھی ویسا ہی ہے، بچہ بڑا ہو یا چھوٹا، اس کو کھونے کا غم کبھی نہیں جاتا مالا۔ اس غم کو پروسیس کرو، اس ڈیلیوژن سے نکل آؤ گے، گیٹ آؤٹ، وہ چلائی۔ ماہی خاموشی سے پلٹی اور کوٹ کیبنٹ کی طرف بڑھی، چپ چاپ اپنا کوٹ نکالا، جوتے پہنے اور باہر نکل گئی۔ مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے، یہ سب بھی لے جاؤ۔ اس نے گروسری کے بیگز کھولے اور سامنے ہاتھ لگا پہلا ٹین اٹھا کے زور سے دروازے پر مارا۔ تب تک ماہی دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ لکڑی کے دروازے میں درار ڈالتا زمین پر آ گرا۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے، اس نے ہاتھ مار کے بیگز نیچے لڑکا دی، سب کچھ نیچے بکھر گیا۔ بچے مر جاتے ہیں مالا۔ نہیں، میرا بچہ نہیں مرا۔ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ نفے میں سر ہلاتی لیونگ روم میں آئی۔ پردے کے پیچھے سے بدر کی ٹوکری جھانک رہی تھی۔ اس نے ٹوکری اٹھائی اور زور سے الٹ دی۔ وہ واپس آئے گا اور وہ یہیں بیٹھ کے ان سے کھیلے گا۔ اور وہ چند لمحے سب کو دیکھے گئی، بکھرے کھلونے، بہت سی ننھی ننھی کارز، اور آرٹسٹک نہیں ہے، بس اسپیچ ڈیلے ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے زور سے لکڑی کے شیلف کو دھکا دیا۔ آرکے کا ہلکا سا ڈیکور شیلف اوندھا نیچے گر گیا۔ اس پر رکھی کتابیں، گملے، ڈیکور پیسز سب کارپیٹ پر آن گرے۔ ایک شیل لڑکتی ہوئی کچن کے فرش تک چلی گئی جہاں کارپیٹ نہیں تھا۔ وہ اس پر سلائیڈ ہوتی بیسمنٹ کو کھولتے دروازے پر جا لڑکی۔ چھناکے کی آواز آئی اور سیڑھیوں پر وہ ٹوٹ گئی۔ وہ وہیں کارپیٹ پر بیٹھ گئی، بکھری چیزوں اور ٹوٹی ہوئی امیدوں کے درمیان۔ دھیرے دھیرے وہ تمام چیزیں نارنجی میز میں تبدیل ہوتی گئیں۔ روشن استنبول کی صبح، کافی کا خالی کپ، اور سامنے سڑک پر رکتی چمکدار سیاہ کار۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، وہ تنہا نہیں تھی۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کے شبنم باہر نکلی۔ وہ اس کو پہچانتی تھی، ماہر کی سیکریٹری، چھوٹے قد، اونچے جوڑے اور اینک والی۔ اس نے بلیک ہیلز پہن رکھی تھیں اور چہرے پر ایک ایسا تاثر بھی پہن رکھا تھا جس میں ناپسندیدگی نہیں تھی۔ ٹھک ٹھک پتھریلی سڑک پر چلتی وہ اس کے قریب آئی۔ کشمالہ خانم، جیسے کہ میں نے فون پہ بتایا تھا، ماہر نے ہمیں آپ کو لینے بھیجا ہے۔ مالا کی مسکراہٹ گہری ہوئی، کپ اٹھایا اور آخری چند قطرے اندر انڈیلے، پھر وہ اٹھی، آئی پیڈ اور سن گلاسز بیگ میں رکھے۔ میں خود بھی آ سکتی تھی، ماہر بیگ کو انگلی سے کار کی طرف اشارہ کیا۔ اس زحمت کی ضرورت نہیں تھی۔ شبنم ماتھے پر بل لی اسے کار کی طرف بڑھتے دیکھے گئی۔ ڈرائیور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ شبنم کے برعکس اس نے خوش اخلاقی سے سر جھکا کے سلام کیا۔ وہ مسکرا کے جواب دیتی کار میں بیٹھی۔ کار اندر سے معطر تھی، مدھم سا کار فریشنر جس میں اس نے آنکھیں بند کر کے محسوس کرنا چاہا۔ سندل کی خوشبو موجود تھی۔ راستہ خاموشی سے کٹا۔ شبنم سر جھکائے ٹھک ٹھک آئی پیڈ پر کام کرتی رہی۔ ماہر کا آفس زیادہ دور نہیں تھا، تقریباً 15 منٹ میں وہ وہاں پہنچ گئے۔ شبنم کے ساتھ وہ لفٹ میں اوپر آئی۔ لفٹ کے دروازے کھولے اور مرکزی ہال دکھائی دیا تو شبنم نے اسی سپاٹ انداز میں ایک طرف رکھے صوفوں کی جانب اشارہ کیا۔ ماہر بے ابھی مصروف ہے، آپ انتظار کریں۔ وہ اپنے آفس میں ہے یا اوپر اسٹڈی میں؟ اس کا اشارہ نیلے پردوں والے اسٹڈی نما کانفرنس روم کی جانب تھا۔ آفس میں۔
وہ لفٹ سے باہر نکل چکی تھیں اور شبنم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، مالا اور ماہر کے آفس کو جاتے راستے کے درمیان حائل۔ کتنی دیر لگے گی ان کو؟ وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ شبنم پہلی دفعہ مسکرائی۔ تقریباً 1 گھنٹہ، اور میرا نہیں خیال کہ آپ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ کشمانہ مسکرا دی، پھر دھیرے سے اس کا کندھا تھپکا۔ ماہر بے سے کہو، اس کی جگہ 1 کی جگہ 2 گھنٹے لے لیں، مجھے ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ پھر آبرو سے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی اسٹڈی خالی ہوگی، میں وہیں کام کروں گی، تمام؟ پلکیں جھپکا کے کہا، پھر سے شبنم کا کندھا تھپکا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ شبنم بے بسی بھرے غصے سے جاتے دیکھے گئی۔ وہ ماہر کے آفس میں آئی تو وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا، نگاہیں اسکرین پہ تھی لیکن توجہ کہیں اور تھی۔ اسے دیکھ کے چونکا، پھر گہری سانس لی۔ وہ آ گئی؟ لہجہ اسپاٹ تھا۔ شبنم نے آس پاس میں گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے، اسے کچھ دیر انتظار کرواؤ، اور تم؟ 1 گھنٹے انتظار کا کہا تھا، اس نے کہا۔ ماہر بے سے کہو 2 گھنٹے لے لیں، اس کی ٹیم میٹنگ ہے، اب وہ اوپر کانفرنس روم میں چلی گئی ہے۔ شبنم ناگواری سے کہہ رہی تھی، وہاں سٹاف میٹنگ ہونی ہے کچھ دیر میں۔ ماہر نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ کہیں اور کر لو میٹنگ، اتنی کیا ضروری ہونی ہے تمہاری میٹنگ؟ پھر کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تم بیٹھو اور وہ لکھو جو میں لکھوا رہا ہوں۔ شبنم تابے داری سے آئی پیڈ سامنے رکھے بیٹھ گئی۔ ایک نظر غور سے ماہر کو دیکھا۔ سفید شرٹ کے آستین موڑے، وہ بظاہر ہمیشہ کی طرح تیار تھا، لیکن چہرے کی تر و تازگی غائب تھی۔ وہ کچھ الجھا لگ رہا تھا، ناخوش سا۔ آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی مدد نہیں کریں گے؟ پھر رک کے اضافہ کیا، جیسا کہ یہی مجھے بیربل نے بتایا تھا۔ پھر اب کیوں؟ اس کا سورس آف انفارمیشن بیربل تھا، کیونکہ اس اہم دن جب مالا آئی تھی، شبنم شہر میں نہیں تھی۔ اس بات کا قلق اس کو ابھی تک تھا۔ لکھو، وہ سوچتے ہوئے بول رہا تھا جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد شبنم زینیں عبور کرتی اوپر آئی اور نیلا مخملی پردہ ہٹایا۔ وہ واقعی سامنے آئی پیڈ رکھے، کانوں میں ایئر فونز لگائے کچھ کہہ رہی تھی۔ اسکرین پر زوم میٹنگ کے چوکھٹے بنے تھے جن میں مختلف چہرے تھے۔ شبنم نے گلاس ڈور کھٹکھٹایا۔ مالا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور رسمی مسکراہٹ کے ساتھ 4 انگلیاں دکھائیں۔ 4 منٹ یا 40؟ شبنم فیصلہ نہیں کر سکی، واپس پلٹ گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ پھر سے کانفرنس روم کے پردے تک آئی۔ اس کا آئی پیڈ بجھا ہوا تھا اور وہ بک ریک کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایک شیلف پر چند ملائم پتھر رکھے تھے، وہ ایک کو ہاتھ میں گھما کے بغور دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پہ سر اٹھایا، پھر تعجب سے پتھر اونچا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماہر بے کی چیزیں ہیں، وہ ان کو تراشتے ہیں۔ شبنم تیزی سے آگے آئی اور پتھر اس کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھا۔ کشمالہ کندھے اچکا کے آگے بڑھ گئی۔ شیلف پر رکھے پتھر یوں ہی پڑے رہ گئے، ہر ایک کے اوپر چند اڑوف کندہ تھے۔ ماہر کے آفس کا دروازہ شبنم نے کھولا اور ایک طرف ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ایک خوشبو ناک سے ٹکرائی، گلاب کی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، چہرہ سپاٹ تھا، بے تاثر سا، ٹیک لگائے، ہاتھ باہم پھنسائے، سفید شرٹ اور جل سے پیچھے کو بال جمائے۔ اسے دیکھ کے وہ اٹھ کھڑا ہوا، سر کو ہلکا سا خم دیا۔ بیٹھو کشمالہ۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی، دوسری کرسی پر بیگ رکھنے لگی، لیکن شبنم نے وہ ڈٹھائی سے کھینچ لی اور اس پر براجمان ہو گئی۔ مالا کا بیگ رکھتا ہاتھ رک گیا، پھر اس نے بیگ قدموں کے ساتھ رکھ دیا۔ بتائیے، آپ نے مجھے کیوں بلوایا؟ سامنے کرسی پر بیٹھی لڑکی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ کندھوں تک آتے بال کانوں کے پیچھے عرصے تھے، فاختہ والا نیکلیس سفید بلاؤز پر واضح دکھائی دیتا تھا۔ کیونکہ تم 4 دن پہلے میرے پاس آئی تھی، میں نے تمہاری بات پر غور کیا ہے۔ اچھا؟ مالا نے مسکرا کے آبرو اٹھایا۔ وہ بھی اس کے بعد اس کے پاس آیا تھا، لیکن اس ملاقات کو شاید وہ یادداشت سے مٹا چکا تھا۔ یہ وہ تمام معلومات ہیں جو مجھے تمہارے بیٹے کے کیس کے بارے میں ملی ہیں۔ اور اسے میز پر رکھے چند پرنٹ شدہ کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ مالا اسی طرح بیٹھی رہی، ان کی طرف نہیں جھکی۔ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اسی طرح بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا، لیکن میرے 3 سوال ہیں اور ایک شرط۔ پوچھئے۔ وہ تیار تھی، وہ پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہو چکا تھا، لیکن اس کی تلخی کے لیے خود کو تیار کر کے آئی تھی۔ ان ریکارڈز کے مطابق، اس نے کاغذات کی طرف اشارہ کیا،
تمہارے بیٹے کی جلی ہوئی لاش ملی تھی، پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ کیونکہ ڈی این اے کے مطابق وہ لاش میرے بچے کی نہیں تھی۔ ڈی این اے انکنکلوسیو تھا، تم نے دوبارہ نہیں کروایا۔ ضرورت نہیں تھی، وہ بدر کی لاش نہیں تھی، میں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی، پرسکون ٹھنڈی مسکراہٹ۔ تمام۔ اس نے سر کو خم دیا۔ چند لمحے کے لیے گلاب کی مہک میں ڈوبے آفس میں خاموشی چھائی رہی۔ دوسرا سوال، تمہارا بیٹا وینکوور میں کھویا تھا، تم اسے ڈھونڈنے استنبول کیوں آئی ہو میرے پاس؟ کیونکہ میں نے اس کی ٹریول ہسٹری نکلوائی تھی۔ اس نے اپنے پاسپورٹ پہ اپنی گمشدگی والے دن استنبول کا سفر کیا تھا۔ یہ تمہارا شہر ہے، صرف تم میری مدد کر سکتے ہو، کیونکہ میں یہاں کسی اور کو نہیں جانتی جس کے اوپر میرا احسان ہو۔ ماہر کے آبرو اکٹھے ہوئے، چن کر ان کاغذات کو دیکھا۔ اس بات کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اس نے مالا کی آخری بات نظر انداز کی تھی، کیونکہ پولیس اور باقی دنیا کو یہ لگتا ہے کہ وہ لاش اسی کی تھی، اسی لیے انہوں نے اس کی ٹریول ہسٹری چیک نہیں کی۔ کوئی اس کا پاسپورٹ استعمال بھی کر سکتا ہے، کوئی دوسرے بچے کو اس پاسپورٹ پہ اسمگل بھی کروا سکتا ہے۔ مالا نے کھنکار کے گلا صاف کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ یہیں استنبول میں ہے، اور اس کا ہاتھ جس شخص نے تھام رکھا تھا اس نے نگینہ بیگم کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ کیا ہم تمہارے خوابوں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کشمالا؟ اس کی آنکھوں میں طنز ابھرا، وہ مسکرا نہیں رہا تھا، گال میں کوئی گڑھا نہیں بن رہا تھا۔ مالا نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے۔ کوئی ہے جو نگینہ بیگم کی جگہ لے چکا ہے، وہ اسی طرح بچے اغوا کر رہا ہے، اور میرا بیٹا اسی کے پاس ہے۔ وہ ٹھہری، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر بدر محفوظ نہیں ہے تو ہلال؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے برہمی سے بات کاٹی۔ چند ثانیے کے لیے تناؤ بڑی خاموشی چھا گئی۔ میرا آخری سوال۔ اب کہ وہ ہاتھ باہم پھنسائی قدرے آگے کو ہوا، آنکھوں میں ایک تاثر سا ابھرا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ وہ اس تاثر کو پہچانتی تھی، ایک پرانی رقابت۔ تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ تمہارے بچے کو زیاد سلطان بھی اغوا کر سکتا ہے؟ زیاد نے یہ نہیں کیا، وہ جیل میں ہے۔ آف کورس۔ ماہر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ ایک رائٹر ہے جو جیل میں رہتے ہوئے یہ کیسے کرے گا؟ مگر ایک منٹ، ایک تو میری چٹکی نہیں بجتی گائز۔ آپ لوگ خود ہی ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی چٹکی خود ہی بجا لیں، جیسے یاد کرتے ہوئے چٹکی بجائی۔ تم نے ایک کڑھائی کے قاتل سے شادی کی تھی؟ اس کے چہرے پہ طنز تھا۔ شبنم زیر لب مسکرائی اور گردن موڑ کے کشمالا کو دیکھا۔ وہ اسی سنجیدگی سے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ شادی کرتے وقت انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ اگلا انسان کیسا نکلے گا، لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسے نظر نہیں آتے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کی اصلیت کیا ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ناکام شادیوں کے بارے میں ایک دو باتیں تو تمہیں بھی معلوم ہوں گی ماہر فرید، تمہارے ماں باپ کی شادی کا اختتام بھی طلاق میں ہوا تھا نا؟ شبنم کی مسکراہٹ غائب ہوئی، گھبرا کے ماہر کو دیکھا، اس کی رنگت بدلی تھی، طنز غائب ہوا، لب بھیج گئے۔ ضبط سے چند لمحے اسے دیکھتا رہا، وہ اسی سکون سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یعنی زیاد اس معاملے میں بے قصور ہے؟ کچھ دیر بعد وہ بولا، میں نہیں جانتی کہ وہ کیا جانتا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کیا، یہ اس نئے سرکار نے کیا ہے جس کو میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی رنگت سفید تھی، وہ زیاد نہیں تھا، وہ کوئی اور ہے، وہ اسی شہر میں ہے اور میرا بیٹا اسی کے پاس ہے۔ وہ قطعیت سے کہہ رہی تھی۔ شبنم نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کے خاموش رہی۔ تمام۔ ماہر فرید نے پیچھے کو ٹیک لگائی، چہرہ بے تاثر ہو چکا تھا، وہی چہرہ جو مالا نے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری ایک شرط ہے۔ سن رہی ہوں۔ میرے پاس 2 ماہ ہیں، اس کے بعد میں اس شہر کو چھوڑ کے لندن واپس جا رہا ہوں۔ ان 2 ماہ میں تمہاری مدد کروں گا، مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا، لیکن اگر تب تک میں اس بچے کو نہ ڈھونڈ سکا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور میرا تمہارا حساب برابر ہو جائے گا۔ لیکن وہ رکا۔ اب کہ وہ مسکرایا، گال کا گرہا واضح ہوا۔ لیکن تم ایک کانٹریکٹ سائن کرو گی؟ کشمالا مبین پہلی دفعہ چونکی بے اختیار شبنم کو دیکھا، اس نے آئی پیڈ کے اوپر چند پرنٹ شدہ کاغذ پکڑ رکھے تھے۔ کیسا کانٹریکٹ؟ تم 2 ماہ تک استنبول چھوڑ کے نہیں جاؤ گی؟ اس کی آنکھیں چمبے سے چھوٹی ہوئیں۔ کیا مطلب؟ میرا کام ہے، مجھے ایونٹس کے لیے ٹریول کرنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ وقت گیا جب تم یہ فیصلہ کرتی تھی کہ کون کس کی زندگی سے کب نکلے گا۔
اب یہ میں طے کروں گا۔ شبنم نے بھی اختیار نگاہیں جھکا دیں اور کانٹریکٹ کے کنارے ناخن سے رگڑنے لگی۔ بات ذاتی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ اور ہاں، چونکہ میں ایک جھوٹا مینیپولیٹر ہوں، اس لیے اگلے 2 ماہ تک میں تمہیں ہر بات کا جواب سچ میں دینے کا پابند نہیں ہوں۔ میں وہی بتاؤں گا جو میرا دل چاہے گا۔ مجھ سے کسی سچائی اور ایمانداری کی توقع مت رکھنا۔ میں 2 ماہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرا ویزا، تمہارا ریزیڈنٹ پرمٹ میری کمپنی اپلائی کر دے گی، اسی لیے اس نے ابرو سے شبنم کو اشارہ کیا۔ شبنم نے مسکرا کے ہتھیلی اس کی طرف بڑھائی۔ پاسپورٹ؟ کشمالہ نے اس کی ہتھیلی کو دیکھا، پھر ماہر کو۔ تم لوگ میرا پاسپورٹ رکھنا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ کانٹریکٹ سائن کرتی ہو تو ہم رکھیں گے، ورنہ نہیں۔ تم اگلی فلائٹ سے واپس وینکوور جا سکتی ہو۔ وہ ٹیک لگائے ہاتھ باہم پھنسائے پرسکون دکھائی دیتا تھا۔ وہ چند لمحے لب کاٹتی رہی، اس کانٹریکٹ کے پہلے صفحے کو دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا شبنم کے ہاتھ سے کھینچنے والے انداز میں لیا، ہولڈر میں رکھ کر سرخ پین نکالا اور پین کی نوک دستخط والی جگہ تک لائی۔ پڑھ لو پہلے، وہ بے اختیار بولا۔ مالا نے اپنے نام کے نیچے پین رگڑا، وہ نہیں چلا۔ اس نے ایک شکایتی نگاہ ماہر پہ ڈالی۔ وہ آگے کو جھکا اور دوسرا پین نکالنے لگا، لیکن تب تک وہ اسی سرخ پین کو دوبارہ رگڑنے لگی۔ وہ چل گیا تھا۔ ماہر نے سبز پین اس کے سامنے رکھا، اس نے اسے دیکھا تک نہیں۔ سرخ دستخط کر کے کاغذ اس کی طرف دھکیلے۔ پاسپورٹ؟ شبنم نے پھر سے دہرایا۔ تمہارا خیال ہے میں پاسپورٹ بیگ میں رکھ کے گھوم رہی ہوں گی؟ وہ قدرے اکتائی ہوئی تھی۔ شبنم نے بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ بات تو درست تھی۔ کشمالہ خانم، وہ ہلکا سا مسکرایا، تم بلد کے جس اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہو، اس بلڈنگ میں لاکرز مہیا نہیں کیے جاتے، اس لیے تمہارا پاسپورٹ تمہارے بیگ میں ہی ہے۔ پلیز، مصلحتی انداز میں اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، آنکھیں چھوٹی کی جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر جھک کے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور واپس سیدھی ہوئی تو ایک پاسپورٹ انگلیوں میں دبا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پاسپورٹ پٹکنے والے انداز میں شبنم کے ہاتھ پہ رکھا۔ کیونکہ وہ میں نہیں ہوں جو چھوڑ کے جاتی ہوں، یہ وطیرہ تمہارا ہے۔ مجھے 2 ماہ کیا 2 سال بھی اس شہر میں رہنے پر اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح شاید میں آؤٹ آف بزنس ہو جاؤں گی تو تم غلط ہو۔ سرما آ رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں لوگ سرما میں نہ شادیاں کرتے نہ شوٹس۔ میں فارغ ہی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ اور یا میں جاؤں؟ شبنم وطیرے تک سن کے ہی جلدی جلدی کاغذ سمیٹتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ہاں، ایک بات، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے بولا تھا۔ مالا رک کے سننے لگی۔ دوبارہ کبھی میری ماں کا ذکر مت کرنا۔ ذکر تو ہوگا، جب تم میری ناکام شادی مجھے یاد کرواؤ گے، تمہیں اپنے والدین کی ٹوٹی ہوئی شادی کا ذکر سننا پڑے گا۔ دوسروں کی غلط شادیوں پہ انگلیاں اٹھانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اپنے خاندان میں بھی ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ کندھے اچکا کے بیگ اٹھائے اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی زندگی پیچیدہ کرنے جا رہا ہے، لیکن ہلال وہ جھکا اور تیسرے نمبر کا دروازہ واپس کھولا اور شبنم تیزی سے اندر آئی۔ ماہر نے سیدھے ہوتے ہوئے نامحسوس انداز میں دراز واپس دھکیل دیا۔ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بے چین سی سامنے آ کھڑی ہوئی، اینک کے پیچھے آنکھیں ناخوشی سے چھوٹی کیے۔ ہم نہیں، میں، وہ سکون سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور شرٹ کے موڑے آستینوں کی تہیں کھولنے لگا۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ کف کا بٹن بند کرتے ایک سنجیدہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ میں نہیں چاہتی آپ کو دوبارہ تکلیف ملے۔ یہ میرا مسئلہ ہے شبنم، تمہیں اس آفس میں آئے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ آپ کے اوپر اس کی مدد کرنا فرض نہیں ہے، پھر کیوں؟ وہ اب کی الجھ گئی تھی۔ دوسرے کف کا بٹن بند کر کے وہ مڑا اور ہینگر سے کوٹ اٹھایا۔ شبنم بے چینی سے اسے کوٹ پہنتے دیکھے گئی۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا تھا۔ ہم نے اسے 2 ماہ کے لیے استنبول میں کیوں روکا ہے؟ وہ ماہر فرید کو جانتی تھی، ویسا قدم کبھی بھی کشمالہ کو تنگ کرنے یا اسے آؤٹ آف بزنس کرنے کے لیے نہیں اٹھائے گا۔ وہ خاموشی سے کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ کیا واقعی کوئی نیا سرکار ہو سکتا ہے؟ ماہر نے موبائل میز سے اٹھا کے جیب میں ڈالا، پھر فرصت سے شبنم کو دیکھا۔ کوئی نیا سرکار نہیں ہے، وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ پر یقین تھا۔ پھر؟ میں جانتا ہوں اس کا بچہ کہاں ہے۔
شبنم پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ بچہ اپنے باپ کے پاس ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا میز کے پیچھے سے نکلا۔ اس بچے کو زیاد سلطان نے خود اغوا کیا ہے۔ وہ اب تک زندہ ہے یا نہیں یہ صرف زیاد جانتے ہیں۔ آپ کو کیسے؟ کیونکہ میں زیاد کو جانتا ہوں۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ اس نے یہ سب صرف کشمالہ کو واپس حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ بچہ ان دونوں کو جوڑتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے، وہ دونوں مل کے اپنا بچہ تلاش کریں اور پھر وہ ایک دفعہ اس کو حاصل کر لے۔ اور ہم یہ کانٹریکٹ؟ وہ پھر سے الجھی۔ زیاد سلطان نے یہ کھیل شروع کیا ہے، اس دفعہ اسے میں ختم کروں گا۔ اس کے پلان کے مطابق کشمالہ کو اس کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن وہ میرے پاس آئے گی۔ اسے توقع نہیں تھی، کیونکہ اس نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا۔ تیسری انگلی میں سلور انگوٹھی دمک رہی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں اس کھیل سے نکل چکا تھا۔ شبنم بالکل ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ زیاد کے لیے سب سے قیمتی انسان ہے، اور میں نے اس نے پاسپورٹ 2 انگلیوں سے اٹھا کے شبنم کی ہتھیلی پر رکھا۔ اس کی سب سے قیمتی شے کو قید کر لیا ہے۔ زیاد اس کے پیچھے آئے گا، وہ چونکی۔ اب تم سمجھ رہی ہو؟ وہ مسکرایا۔ میں زیاد سلطان کی قید ختم ہونے کا منتظر تھا۔ وہ ہلال کا مجرم ہے، اس کی طرف میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں۔ اس کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ وہ میرے پاس آئی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اس قید سے نکل آئے گا۔ مسکرا کے کہتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا معلوم واقعی ہی کوئی نیا سرکار نگینہ کی جگہ لے چکا ہو۔ شبنم ایڑیوں پر گھومی۔ ماہر نے پلٹ کے اسے دیکھا اور ہاتھ ڈال نو پر تھا۔ وہ بچہ کسی خطرے میں نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی پناہ میں محفوظ ہے۔ کوئی نیا سرکار نہیں ہے شبنم، نہ کسی جادوگر میں اتنی ہمت ہے کہ وہ زیاد سلطان کے بیٹے کو اغوا کرے۔ کیا معلوم آپ غلط ہوں۔ ماہر فرید انسانوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ شبنم نے انگلیوں پر وہ تمام اوقات یاد کرنے چاہے جب وہ غلط ثابت ہوا تھا، لیکن اسے جاتے دیکھ کے زور سے پکار اٹھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک پرانے دوست کا خوش لگانے۔ شبنم کو اس کے جوتوں کی آواز دور جاتی سنائی دے رہی تھی۔ بلد کی وہ فیروزی عمارت دوسری عمارتوں سے کندھے ملائے کھڑی تھی۔ ناشتوں اور قہووں کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ البتہ بادلوں نے آج سورج کا راستہ روک رکھا تھا۔ ہر چند منٹ بعد بوندا باندی شروع ہو جاتی، جو بارش میں تبدیل نہ ہو سکتی تو دم توڑ جاتی۔ ٹون کی آواز پہ وہ چونکی۔ وہ اس وقت اپنے اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کے لیونگ روم کی میز پر لیپ ٹاپ رکھے سامنے آلتی پالتی کے بیٹھی تھی۔ بہت سی ای میلز کھلی رکھی تھیں۔ ماہر فرید کو اس نے تنے سے کہہ دیا تھا کہ یورپ اور امریکہ میں کوئی سرما میں شادی نہیں کرتا، لیکن اب اسے مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ میں ہونے والے ایونٹس اور شوٹس بیک اپ فوٹوگرافرز کے حوالے کرنے تھے، بہت سے پیسے واپس کرنے تھے۔ سارا کام الجھ گیا تھا۔ اسی وقت ٹون سنائی دی۔ میز پر رکھے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ آبرو بے اختیار استجابی انداز میں اٹھے۔ ماہر فرید۔ کل اس نے شبنم سے فون کروایا تھا اور آج خود واٹس ایپ کیا تھا۔ اس نے اتنے عرصے نمبر نہیں بدلا تھا اور نہ ماہر نے، بس اس نے استنبول آنے کے بعد ماہر کو اپنے واٹس ایپ سے ان بلاک کر دیا تھا۔ انا پہ ایک قدم اور صحیح۔ میں 5 منٹ میں تمہاری بلڈنگ پہنچ رہا ہوں، ہمیں کہیں جانا ہے۔ ساتھ ہی اگلے میسج میں تصحیح موصول ہوئی۔ 4 منٹ میں۔ وہ لیپ ٹاپ فولڈ کر کے تیزی سے اٹھی۔ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے بھی بتا سکتا تھا، لیکن نہیں۔ کل آفس میں ملاقات کے بعد سے اب تک اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور اب اچانک جلدی میں لباس تبدیل کیا، چہرے پر چند چھینٹے مارے۔ میک اپ کا وقت نہیں تھا، ٹنٹ کافی تھا۔ بال برش کر کے اونچی پونی میں باندھے، پھر اپنا عکس دیکھا تو یوں ہی سبرینا کی اونچی پونی یاد آئی۔ نفی میں سر جھٹکا اور پونی کھول دی، انگلیوں سے بالوں کو سیدھا کیا۔ موبائل بجنے لگا تھا۔ وہ اسکرین دیکھے بنا تیزی سے بیگ اور کوٹ اٹھائے نیچے کی طرف بھاگی۔ وہ آخری زینے پہ تھی جب کھلے دروازے کے باہر وہ اسے دکھائی دیا۔ وہ رنگین عمارتوں کی قطار کے سامنے سڑک کنارے موجود تھا، کار کے ڈرائیونگ ڈور کے ساتھ کھڑا، پیروں کی کینچی بنائے، سر جھکائے موبائل پر بٹن پریس کر رہا تھا۔ لباس وہی کل کے جیسا تھا، گہرا سرمئی کوٹ، سفید شرٹ، ٹائی ندارد۔ البتہ اس نے اوپر کوئی زائد کوٹ نہیں پہن رکھا تھا، شاید اسے ٹھنڈ نہیں لگ رہی تھی۔ صبح بخیر۔ وہ زینو اترتی چوکھٹ سے باہر نکلی۔ ماہر نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ وہ قدرے ناخوش نظر آتی تھی۔ کوٹ بازو پر ڈالے، سفید ہائی نیک پہنے، جس کی گریبان پر سیاہ فاختہ جگمگا رہی تھی، ماتھے پر مبہم سا بل۔
آج تم نے ڈرائیور نہیں بھیجا؟ بلکہ جھپکا کے بظاہر سادگی سے پوچھا تھا۔ میرے ڈرائیور کے پاس کرنے کے لیے زیادہ اہم کام ہے، خشک روی سے کہہ کے اس نے اپنا دروازہ کھولا تو مالا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کار کے اندر وہی بھینی بھینی سی خوشبو تھی، لیکن یہ کل والی خوشبو سے مختلف تھی۔ بلکہ نہیں، یہ کار بھی مختلف تھی۔ خیر اسے کیا، وہ بیگ اور کوٹ پچھلی سیٹ پر رکھ کے اب سیٹ بیلٹ پہن رہی تھی۔ جہاں تمہیں استنبول آتے ہی جانا چاہیے تھا۔ اسے دیکھے بنا کار سٹارٹ کر رہا تھا، ایک سرد مجسمہ ہو جیسے، بیزار، ناخوش۔ ہاتھ بیک ویو مرر کی طرف بڑھا، لیکن جلدی سے اسے کھینچ لیا۔ ایک بھولی بسری عادت یاد آئی تھی۔ جب وہ اس کا ڈرائیور تھا، وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھتی تھی اور وہ مرر اوپر کی طرف اٹھا دیتا تھا۔ مالا مزید کچھ پوچھے بنا آئینے کے باہر دیکھنے لگی۔ وہ صبح اٹھتے ساتھ ہی کافی نہیں پیتی تھی، کچھ دیر انتظار کرتی تھی۔ بدر کے کھونے کے بعد ہر روز صبح خود کو بستر سے نکالنا بہت مشکل ہونے لگا تھا۔ آج بھی سستی سے بیٹھی ای میل چیک کرتی رہی تھی۔ کافی لینے نیچے آنے کی ہمت بھی اس نے کرنی تھی۔ اپارٹمنٹ میں کافی مشین نہیں تھی، لیکن اسے پہلے ہی آن وارد ہوا تھا۔ کار مختلف سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ دائیں بائیں بہت سے کیفے اور قہوے خانے گزرے۔ بند شیشوں کے باعث کافی بینس کی خوشبو اندر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ سیاحوں اور مقامی لوگوں کے ہاتھ میں پکڑی پیالیوں سے اڑتی بھاپ دیکھ سکتی تھی۔ کیفین کی کمی کے باعث سر میں درد اٹھنے لگا تھا۔ ڈرائیو کرتے ماہر نے کھنکیوں سے اسے دیکھا۔ وہ گردن اس کی جانب سے موڑے 2 انگلیوں سے کن پٹیوں کو دبائی ہوئی تھی۔ کیا اس کے سر میں درد تھا؟ لیکن پوچھا نہیں، وہ اس کا مسئلہ نہیں تھی۔ وہ اس کو بہت سے سر درد دے چکی تھی۔ کار ایک عمارت کے سامنے رکی تو وہ چونکی۔ ترکش میں لکھے الفاظ عام فہم تھے۔ پولیس اسٹیشن؟ بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ وہ سیٹ بیلٹ کھول رہا تھا، بس ایک نگاہ اس پہ ڈالی جیسے کہہ رہا ہو ہاں تو، اور دروازہ کھول لیا۔ میں نے پولیس کو ای میل لکھی تھی، وہ کہنے لگی، لیکن وہ متوجہ نہیں نظر آ رہا تھا۔ کار لاک کرتے ہوئے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ بوندا باندی اب رک چکی تھی۔ اسٹیشن کے سامنے کی زمین گیلی تھی۔ وہ کوٹ پہنتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ رک کے انتظار کرنے لگا۔ نگاہیں مالا کے جوتوں پہ ٹھہر گئیں۔ وہاں پانی تھا، کیا وہ پھسل سکتی تھی؟ یہ جوتے مناسب نہ تھے، شاید اس نے جلدی میں پہنے تھے۔ اس کو گھر سے نکلنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ قریب آ گئی اور پانی پیچھے رہ گیا تو وہ چلنے لگا۔ دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اسٹیشن اندر سے گرم تھا۔ سفید دیواریں، لمبی راہداریاں، بہت سی آوازیں، یونیفارم میں پھرتے لوگ۔ چند راہداریوں سے گزر کے وہ ایک جگہ آن رکے۔ ماہر نے ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ تم بیٹھو، میں پہلے قومسار بے سے الگ ملوں گا۔ کیوں؟ وہ بیٹھی نہیں، آبرو اکٹھے کر کے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، بس آگے بڑھ گیا۔ ایک پولیس آفیسر اس کی طرف اٹھ رہا تھا۔ وہ رک کے غیر شناسہ زبان میں اسے کچھ کہنے لگا۔ وہ سر ہلا کے اسے ایک طرف لے گیا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ مشکوک نگاہیں ہنوز اس راہداری پہ جمی تھیں جہاں سے وہ مڑا تھا۔ وہ اس کو ساتھ کیوں نہیں لے کر گیا؟ اسے ایسی کیا بات کرنی تھی پولیس کمشنر سے جو مالا کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی؟ ماہر فرید، تم اور تمہاری سچ چھپانے کی عادت۔ اور تبھی اس کی نگاہ دوسرے کونے پر پڑی۔ بے اختیار لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کافی مشین۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کے ایپیسوڈ ادھر ہی اینڈ ہوئی۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جاتے جاتے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، کائنڈلی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور لائک اینڈ کمنٹس کر دیجیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ بائے بائے۔